السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد علی مدینہ منورہ سے. کیسا آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ آج جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں یمبو کام کے سلسلے میں، کیونکہ یمبو میں جو ہے بابا کا کام ہے، تو اس لیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یمبو. 1 hour later. ابھی جو ہے الحمدللہ ہم لوگ یمبو پہنچ گئے ہیں. یمبو ہم لوگ بہت دیر سے ہی پہنچ گئے تھے، جب سے بابا اپنا کام کر رہے تھے. اور ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں سی ویو کے سائٹ پر. سی ویو کے سامنے ہی بہت بڑا سا پارک بنا ہوا ہے. ہر طرف جتنے بھی پارک ہیں ادھر بہت بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگ جو ہے رائل کمیشن کے سائٹ پہ جا رہے ہیں. ابھی جو ہے ہم لوگ رائل کمیشن کے سائٹ پر پہنچ گئے ہیں. ادھر جو ہے ہر طرف جھولے بنے ہوئے ہیں. حور نفسہ کے تو مزے آ گئے. یہ دیکھیں سمندر کے سامنے کیکڑے گھوم رہے. A few moments later. ابھی جو ہے ہم لوگ یمبو سے نکل گئے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بدر. ابھی جو ہے ہم لوگ بدر پہنچ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا. حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. قریش اس طرح کرتے تھے کہ لوٹ مار کرتے تھے. لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک پہنچ جاتے تھے. ایک قافلہ ابو سفیان لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس قافلے میں سارے قافلوں کا مال شامل تھا. ایک قافلہ جایا کرتا تھا تو سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیا کرتے تھے. وہ لوگ جو ہے قافلے کو روک لیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارادہ کرم کیا کہ آج ہمیں بھی ان کے قافلے کو روکنا ہے، تاکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس قافلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے. جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ تھے. اور سواریوں کی تعداد بھی اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہویا کرتے تھے. 2 سوار ہویا کرتے تھے اور ایک پیدل چلا کرتا تھا. اور قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصبات کا یہ عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت مولا علی تھے اور حضرت زید تھے. 2 سوار ہویا کرتے تھے، ایک پیدل چلا کرتا تھا. جب دونوں غلاموں کی سوار ہونے کی باری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری تھی، تو حضرت مولا علی اور جناب زید نے عرض کی کہ حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ ہی تمہارے کو ثواب کی ضرورت ہے. میرے اندر طاقت بھی زیادہ ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں. لہٰذا اگر تم لوگ پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی چل سکتا ہوں. یہ چیز مساوات پیدا کرتی ہے. حضور پیدل جا رہے تھے. ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے. جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ دوڑایا، مکہ جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے. خود اس طرح سے کیا کہ جس راستے سے وہ لوگ جا رہے تھے وہ راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا. قافلہ بھی بچ کر نکل گیا. اہل عرب یہ طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا. ایمرجنسی اعلان کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا. اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے. اونٹ کی جب ناک کٹتی تو اونٹ چلاتا تو سارے لوگ باہر نکل کر آ جاتے. ابو سفیان نے جب بندہ دوڑایا تھا تو اس نے اونٹ کی ناک کاٹی. اونٹ زور سے چلانے لگا تو سب دوڑے، بھاگتے ہوئے آئے. پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نکلو نکلو کہ تمہارا مال لوٹنے لگے ہیں مسلمان. ابو سفیان نے پیغام بھی پہنچا دیا تھا کہ میں بچ کے نکل گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں. لیکن انسان کو جو چیز زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ انسان کا تکبر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں واپس جانا، اب چلو. 1000 کا لشکر بدر میں پہنچے. مسلمان بھی 313 پہنچے. وہ ساری رات شرابیں پیتے، یہ ساری رات سجدے کرتے. عمیر بن وہب کو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کتنے لوگ ہیں. عمیر بن وہب نے کہا کہ 312 313 310 اتنے ہیں. کہنے لگا کہ جنگ کیا کرنی ہے، انہیں سویرے اونٹوں کی پشتی پہ باندھ کر لے جائیں گے، مکے جا کر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. عمیر بن وہب کہنے لگا کہ ہے 312 ہے 313 اور میرے خیال میں 310، اور ان میں سے کسی کا بھی جانے کا ارادہ نہیں. میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے. ارادہ بڑا پکا کر کے آئے ہیں. شہادت مطلوب مقصود مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ یہ لوگ تو جنگ کے لیے آ گئے ہیں، ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا انہوں نے فرمایا کہ حضور علی اور تلوار کا تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں۔ حضور کا ارادہ تھا کہ انصار بھی تو کچھ بولے نا، یہ تو سب مہاجرین ہی بول رہے ہیں۔ انصار کو جب یہ بات سمجھ میں آئی نا تو حضرت سعد بن عبیدہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو حضور نے کہا ہاں۔ کہنے لگے حضور خشکی میں بھی لڑیں گے، دریا میں بھی لڑیں گے، انسانوں سے بھی لڑیں گے، اور آپ اگر کہیں تو جناتوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے، بڑا ہی کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں، ہم کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے ہیں؟ ہم اپنے نبی کو ایسا کہہ دیں کہ آپ لڑیں اور آپ کا اللہ لڑے، ہم لڑیں گے اور آپ کے قدموں میں جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو کہا چلو نہ چلیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دیے۔ ایک چھوٹے سے بچے تھے، عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کر رونے لگے۔ لیپ ٹاپ کے لیے رونے نہیں لگے، موبائل کے لیے رونے نہیں لگے، نئی سائیکل کے لیے رونے نہیں لگے، شہادت کے لیے رونے لگے۔ کہنے لگے کہ حضور میں لڑوں گا، مجھے لے کے تو چلیں، حضور میں طاقتور نکلوں گا، مجھے لے کے تو چلیں۔ ان کے آنسو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ لے کے چلو نا ساتھ۔ اور اتنے چھوٹے تھے حضرت عمیر کے اپنے ہاتھوں سے گلے پر چھری لٹکا نہیں سکتے تھے، ان کے بڑے بھائی نے لٹکائی ہوئی تھی۔ جنگ کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کی کہ تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ اس جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو وہ کہنے لگے واہ 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 واہ، کھجورے کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے، اگر جنت اتنی ہی پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں، یہ دینا ذرا تلوار۔ جلدی سے میدان میں نکلے، انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ رات وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ پتہ ہے کیا کہا یا اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کر آ گیا، اگر یہ سارے ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری کون عبادت کرے گا، ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کروائیں، بلکہ صفیں سیدھی کرواتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی، کہا حضور بدلہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کروانی ہیں اور دعائیں بھی کروانی ہیں، صف بھی سیدھی ہو اور مصلی بھی آباد، دونوں کام۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی لے کر میدان بدر میں نکلے اور لکیر کھینچ کر کہے کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ، یہاں پہ ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں کھڑے ہو کر لکیریں دیکھ رہا تھا۔ حضور نے لگائی تھی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر بھی ادھر ادھر نہیں مرا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی تھی وہیں سارے کافر مرے تھے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کا کمال ہے۔ صبح جنگ شروع ہوئی، 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے میدان میں نکلے۔ ولید، عتبہ اور شیبہ کہنے لگے کہ ہمیں ان سے نہیں لڑنا، یہ ہمارے پائے کے ہی نہیں، کوئی قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ تو فطرت مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، تو کہے ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبیدہ اٹھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ کا شیر امیر حمزہ اٹھے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی حکم، علی اٹھنا یار، میدان میں دیواریں ہلتے رہتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے۔ مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو۔
عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ گئے۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے حضرت عبیدہ پر وار کیا، حضرت عبیدہ کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی ولید کے مقابلے میں گئے، 2 ضربیں لگائیں، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مرد کو پہنچ گئے، اس کو بھی قتل کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر کہا کہ حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔